بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی 45 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور ہم 5واں رکوع پڑھ رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں اپنا پیغام، اپنی وحی نازل فرمائی، جس میں ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، اور اس کو پڑھ کے انسان اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی رضا کے مطابق۔ لیکن جن لوگوں نے ہٹ درمی سے کام لیا، عرب ہونے کے باوجود قرآن مجید کو صحیح نہ سمجھا، یا قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہ سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا شخص سمجھا کہ جو جادو زدہ ہے، جس پر جادو ہوا ہے، یا اس طرح کی اور گستاخیاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر کرم ان سے دور کر لی۔ اب وہ قرآن کا صحیح فہم بھی نہیں رکھ سکتے، باوجود اس کے کہ وہ عرب ہیں اور سمجھتے ہیں عربی کو، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن مجید ہماری ہدایت اور رہنمائی کر رہی ہے۔ تو جن لوگوں نے حضور کی شان میں توہین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نور کو ان سے دور کر لیا۔ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ توہین کرتے، حالانکہ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، بہت زیادہ توہین کرتے، اور ابو لہب کی بیوی تو حضور کے رستے میں کانٹے بھی بچھاتی، جہاں حضور نے گزرنا ہوتا اس کو پتہ چلتا تھا انہوں نے اس رستے سے جانا ہے تو کانٹے بچھاتے۔ تو تبت یدا سورت جو ہے سورہ لہب نازل ہوئی، تو اس کو جب پتہ چلا تو وہ کسی نے خبر دی، تو وہ گھر سے نکلی، کہنے لگی کہ آج ان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں گی، آج مجھے نظر آ جائیں گے تو میں بدتمیزی بھی کروں گی اور ان کو کھری کھری سناؤں گی۔ تو وہ آ رہی تھی باتیں کرتی کرتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرنے لگے کہ حضور وہ خاتون آ رہی ہے، ہم ادھر ادھر ہو جائیں، بدتمیزی کرے گی، بد زبان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ وہ ایسے ہی ہوا، جب وہ قریب آئی تو آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگی کہ آپ کے وہ ساتھی کدھر ہیں، یعنی حضور کے متعلق۔ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے میری برائی بیان کی، میری حجو کی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وہ تو شاعر نہیں ہے کہ جو کسی کی حجو کریں، کسی کے خلاف شعر کہیں۔ نے کہا جی مجھے خبر ملی ہے، تو جب مجھے نظر آ جائیں گے پھر میں ان کے ساتھ یہ کروں گی۔ تو وہ چلی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور نے پھر یہ آیہ مبارکہ سنائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ یہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم بنا دیتے ہیں بینک آپ کے درمیان، وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجاباً مستورا، ایسا حجاب جو چھپا ہوا ہے، ایسا پردہ جو ظاہری نظر نہیں آ رہا لیکن پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اور ایسا بارہا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلی، جیسا کہ حضور علیہ السلام ہجرت کی رات اپنے گھر میں تھے، تو انہوں نے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر کا گھراؤ کر لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکلیں، تو حضور علیہ السلام نکل گئے۔ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا، یہ پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے نکلے ہیں، تو وہ ارد گرد تھے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں دیواریں بنا دیتا ہے، پردے بنا دیتا ہے، ان کو نظر بھی نہیں آتا۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتا ہے، ان یفقہوہ کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بھاری پن آ جاتا ہے، گرانی آ جاتی ہے، اور کانوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں پاتے، حالانکہ وہی عربی زبان ہے جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں، قرآن بھی وہی عربی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کا مفہوم ہی نہیں سمجھ پاتے، قرآن کو صحیح معنوں میں وہ
سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کریں اپنے رب کا قرآن میں، یعنی اپنے اکیلے رب کا، اپنے وحدہ لا شریک رب کا قرآن میں جب آپ ذکر کریں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، وہ پیٹھ پھیر کر دور ہو جاتے ہیں، نفورا، نفرت کرتے ہوئے، تو نفرت کی بنا پر وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کر رہی ہیں، اللہ کی توحید کا ذکر کر رہی ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا۔ وہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہمیں یہ گالی دے دی گئی، یعنی ہم نے تو یہ کہا ہوا کہ یہ بت بھی اللہ کے شریک ہیں، ان بتوں کی بھی عبادت کرنی ہے، تو جب آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ہمیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو وہ پھر پیٹھ پھیر کر نفرت کرتے ہوئے دور ہو جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ قرآن کو کس لیے سنتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ کو وہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ کیا ہوتی ہے سننے کی، یہ ہم جانتے ہیں۔ یعنی ان کا اصل میں جب سنتے بھی ہیں تو سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے غلطی نکالیں، حضور کوئی آیت پڑھیں تو ہم غلطی نکالیں کہ اس میں یہ غلطی ہے، لیکن وہ غلطی نکال نہیں پاتے، تو سنتے تو اسی لیے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب ظالم کہتے ہیں، إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم اتباع نہیں کر رہے مگر ایسے آدمی کی جس پر جادو ہوا ہے، جو مسحور ہے، سحر زدہ، جس پر جادو ہوا ہے، تم تو ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہو۔ یعنی اب قرآن مجید کیا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ کیا کہیں، یہ قرآن جب ہمیں سناتے ہیں تو کیا کہیں، قرآن کو شاعری کہیں۔ ایک شخص کہتا ہے شاعری کہہ دو، وہ کہتا ہے اچھا شاعری تو کہہ دیں، لیکن تم جانتے ہو کہ یہ شاعری کی جو بہرے ہیں، شاعری کے اصول ہوتے ہیں نا، وہ جو قوافی اور ساری رعایتیں رکھی جاتی ہیں، ایک باہر کے مطابق شاعری ہوتی ہے، وزن کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن اس وزن پر تو نہیں ہے، اگر ہم شاعری کہیں گے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے کہ ان کو شاعری کا بھی نہیں پتہ، یہ شاعری نہیں ہے قرآن۔ تو دوسرا کہنے لگا پھر اس طرح کہا گو کہ جیسے ایک مجنون آدمی نے بے تکا باتیں کی ہیں، ایسے کہہ دو۔ دوسرا شخص کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہوئے یہ بے تکی باتیں لگتی ہیں؟ وہ تو ایک اسلوب سے اور ایک سلیقے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو آیات مبارکہ آ رہی ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ڈریس کر رہی ہوتی ہیں، تو ہم اس کو بے تکی بات کیسے کہہ دیں؟ اسی طرح مختلف لوگوں نے، کسی نے کہا کہ کاہن والی بات کہہ دیں، کسی نے کہا کیا، آخر ایک بندے نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ایسے شخص ہیں جن پر جادو ہوا ہے، وہ جادو زدہ باتیں کہہ دیں۔ تو مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیں کہ ان پر جادو ہوا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے جادو والا آدمی کرتا ہے جس پر جادو ہوا ہو۔ تو قرآن مجید کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایسے کلام ہے کہ جو اس شخص کی زبان سے نکلتا ہے جس پر جادو ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انظر، آپ دیکھیے ذرا، کیف ضربوا لک الامثال، کہ وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ حضور کو کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی جادو زدہ کہتے ہیں، کس طرح کی مثالیں حضور کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک عام سادہ فہم رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ حضور جو گفتگو کرتے ہیں وہ کیسی منجھی ہوئی اور سلیقہ والی گفتگو ہوتی ہے، وہ کیسی شائستگی والی گفتگو ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا پہلو ہی نہیں ہوتا کہ جس پر کوئی انگلی اٹھائی جا سکے۔ کس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اب وہ سیدھے رستے پر جا ہی نہیں سکتے، یعنی گمراہی کی اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب سیدھا راہ ان کو نظر ہی نہیں آتا، اور سیدھے راہ کی ان کو پہچان ہی نہیں ہو پاتی۔ تو اصل میں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان حق کو پہچاننے سے انکار کر دے، حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے وہ بھی مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ گناہ کس کو کہتے ہیں، مل اثم، گناہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک رہی ہے بات، سمجھ لو کہ وہ غلط ہے۔ یعنی دل جو ہے، استفتی قلبک، ایک حضور نے ایک بات ارشاد فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، تیرا دل تجھے بتائے گا تو غلط کر رہا ہے۔ تو انسان کا دل اس کو بتاتا ہے، لیکن جب انسان دل کی بات سننا ہی نہ چاہے اور
دل کی بات کی طرف دھیان ہی نہ دے تو وہ بولتا تو رہتا ہے لیکن پھر انسان اس کی انسنی کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی فلاں کا ضمیر مردہ ہو گیا، فلاں کا ضمیر مردہ ہو گیا۔ ضمیر مردہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اندر سے بات آتی ہے وہ تو اس نے کب کی چھپا دی ہے اور اس نے دفن کر دیا ہے، اب وہ اپنی خواہشات نفسانی کی وہ ساری کی ساری اتباع کر رہا ہے، یا لوگ جو اس کو کہتے ہیں وہ اس کی اتباع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس بات سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان حق کو قبول کرنے اور حق کو پہچاننے سے دور ہو جائے۔ حق کو پہچاننا، حق کو قبول کرنا اور حق پر چلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے، وگرنہ حال اس طرح ہوتا ہے جس طرح ان کفار کا ہوا، مشرکین کا ہوا، کہ قرآن کو سن کر بھی وہ قرآن مجید کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ آیات مبارکہ بتاتے، ان کا اخلاقیات کو، ان کے عقائد کو، ان کے فکر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے، لیکن انہوں نے اس سے کوئی استفادہ نہیں لیا اور استفادہ قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس سے ہمیں سمجھایا اور ان آیات مبارکہ سے ہماری تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔